دیکھیں آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی جھگڑا صاحب کی جانب سے، زبیر صاحب، اور میں سمجھتا ہوں ساجد ترین صاحب نے بہت ہی اہم بات کی ہے. دیکھیے ہم معیشت کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسٹیٹسٹکس نمبرز ہندسوں میں کہ $3 بلین آئے، $3 بلین نکل گئے. ساجد ترین صاحب نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے نیچے بالکل نچلی سطح پہ کہ بلوچستان میں ایک بھی فیکٹری نہیں ہے. آج 78 سال گزرنے کے بعد بلوچستان کے عوام کی جو معیشت تھی وہ تجارت پر مبنی تھی، افغانستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ، وہ آپ نے بند کر دی، جو بھی وجہ تھی. تو ہم نے یہ سوچنا ہے بطور پاکستانی کہ عام انسان جو پاکستان میں بستے ہیں ان کی معیشت کیا ہے. بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس $3 ارب یہاں سے آ جائیں، $4 ارب کہیں اور سے آ جائیں، لیکن اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے اس شخص پہ جو تجارت کرتا تھا پشین میں یا تربت میں، یا جس کا آنا جانا تھا افغانستان، وہاں سے وہ میوہ لاتا تھا، چگوزہ لاتا تھا، بیچتا تھا. اس کی معیشت، اصل معیشت وہ ہے میرے لیے. وہ انسان اگر بھوکوں مر رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کہاں جا رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ کیا بلوچستان میں، فاٹا میں، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ آزاد کشمیر جی بی میں جو غریب ہے اس کا چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا. یہ بالکل ممکن ہے کہ امیر تر ہو رہا ہو، آپ کے ریزروز بھی بڑھ رہے ہوں، لیکن غریب تر ہو رہا ہو. یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک میں تواتر سے ہوتی رہی ہیں. اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں قانون نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں مساوات نہیں ہوگی، وہاں حقوق نہیں ہوں گے، وہاں آواز دبائی جائے گی. غریب کے لیے جو آواز اٹھتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے. وہ ایوان مزاری کی آواز ہو، وہ مہمارنگ بلوچ کی آواز ہو، وہ علی وزیر کی آواز ہو، وہ آواز جب دبائی جاتی ہے تو اس غریب کی معیشت بھی دب جاتی ہے. آواز کا اور معیشت کا گہرا تعلق ہے. جب آپ آواز نہیں اٹھنے دیتے تو پھر آپ اس شخص کی معیشت کو بھی کچل دیتے ہیں، اس کا چولہا آپ کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے. تو جو باتیں آپ کو بتائیں جھگڑا صاحب نے اور زبیر صاحب نے، کس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھایا گیا، پرانا جو ذخیرہ تھا اس کو بڑی ہوئی قیمت پر بیچنے کی اجازت دی گئی. ایک ہفتے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ $19 ارب جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جیب میں گیا صرف ایک ہفتے میں. اور اگر آپ اس پورے عرصے کو دیکھیں تو یہ سینکڑوں ارب روپے بن جاتا ہے. اور یہ پیسہ آپ کی میری جیبوں سے نکلا. موٹر سائیکل میں جو پیٹرول ڈلواتا ہے، جو گھر میں چولہے میں فرنس آئل استعمال کر رہے ہیں، ان سب کی جیبوں سے یہ پیسہ نکل کر ان امیروں سیٹھوں کی جیبوں میں گیا. اور یہ اس کا کرنے والا کون ہے؟ یہی فارم 47 حکومت، کیونکہ یہ انہی لٹیروں میں سے اٹھی ہوئی حکومت ہے. یہ عوام کی حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے لیے حکومت نہیں ہے. یہ ایک لوٹ کا نتیجہ ہے یہ حکومت، اور اس نے لوٹ ہی کو بڑھاوا دینا ہے. یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے پچھلے 1 ماہ 40 دنوں میں. تو یہ ہے وہ صورت معیشت کی. میں چونکہ کچھ تعلق رکھتا ہوں وکالت سے، کارپوریٹ وکالت سے، میں آپ کو پورے وثوق سے اور اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے سرمایہ کار اس وقت اس ملک میں مزید سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کو ایک بربریت زدہ ملک سمجھتے ہیں، یا قانون نہیں ہے. یہاں سے لوگ پیسہ باہر اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ کل ان کا جو پیسہ ہے اس پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ان کو عدالت سے داد رسی ملے گی. ان کے یہاں کوئی قانون ہے، رول آف لا ہے جو ان کو تحفظ دے گا. تو کیوں میں اپنا پیسہ ایک ایسے نظام میں ڈالوں جہاں عدالتیں منہدم ہو چکی ہیں، جہاں مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے آئے ہیں، ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے ہماری جدوجہد. یہ غریب کی جدوجہد ہے، یہ معیشت کی جدوجہد ہے، یہ سرمایہ کاری کی جدوجہد ہے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فیکٹریاں لگیں. بلوچستان میں ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے فیکٹریاں لگیں، وہاں کے عوام خوشحال ہوں جن کے ساتھ 78 سال سے ناانصافی کی گئی ہے. تو یہ تمام جو معاملہ ہے یہ ملا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے جمہوریت کو تو دبا دیا، ہم نے آزادی اظہار کو دبا دیا، ہم نے الیکشن لوٹ لیے لیکن معیشت ترقی کر رہی ہے، دیکھو سب ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ الیکشن لوٹیں گے، عدالتوں کو بند کریں گے، صحافت کو بند کریں گے تو معیشت بھی ڈوبے گی. سلمان اکرم راجہ صاحب،